جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی سیلز ٹیم کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے، ہر بزنس کا ایشو ہے، پاکستان کے زیادہ ایشوز ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اس کا سٹیپ ون جو ہے نا جی، وہی ہے کہ دنیا میں صرف دو قسم کی سیلز ہوتی ہے. دنیا میں صرف دو قسم کی سیلز ہوتی ہے. ایک جو سیل اس کو کہتے ہیں ہائی ٹکٹ سیلز. کیا کہتے ہیں؟ ہائی ٹکٹ سیل. اور دوسری کو کہتے ہیں لو ٹکٹ سیلز. اب یہ ہائی ٹکٹ سیلز کون سی ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے جو ون ٹائم خریدتا بندے نے ٹرک ایک ہی بار لینا ہے، بس ایک ہی بار لینی ہے. فریج اس نے 10-15-20 سال کے لیے لینا ہے، جب تک وہ سڑتا نہیں ہے، جلتا نہیں ہے، دھواں نہیں نکلتا اس کے اندر سے. ٹیلی ویژن اس نے ایک ہی مرتبہ لینا ہے. گاڑی جو ہے وہ اگر خرید رہا ہے تو 5-10 سال سے لیے خرید رہا ہے، اور یہ سوچ کے خرید رہا ہے کہ اس کی ری سیل ویلیو کون. جب وہ پاکستان میں آج بھی جب پوچھتے ہیں نا بندے سے، تو وہ کہتا ہے جی اس کی ری سیل ویلیو کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے گاڑی بدلنی کوئی نہیں ہے جلدی، انہیں فوری طور پہ لے کے تو بس اسے چلانی. تو اس کو وہ چیز جو مہنگی ہے اور آپ نے ایک ہی ٹائم خریدنی ہے، اس کو کہتے ہیں ہائی ٹکٹ سیلز. اب اس کے لیے میکنزم بھی مختلف ہے. آپ سے بال لگوانے بندے نے ایک ہی بار لگوانے، اگلی ایسا نہیں ہوگا ہفتے بعد پھر آ جائے کہ ایک اور لگا دیں، وہ نہیں ہوگا. تو آپ کا کیا ہے؟ ہائی ٹکٹ سیل. ٹھیک، بندے نے بائی پاس کروانا ہے، ایک ہی مرتبہ کروانا ہے. یہ نہیں کہے گا اگلے ہفتے کہے گا دوبارہ دل کھول کے دیکھیں کہ اندر کچھ ہو تو نہیں رہا. ہائی ٹکٹ سیل. اور لو ٹکٹ سیل کیا ہے؟ جو ریگولر خریدتے رہتے ہیں، جرابیں خرید لی، کپڑے خرید لیے، ہر آدمی نے گروسری خرید لی، تربوز خرید لیا، ٹھیک ہے، اور برتن خرید لیے. یہ ہوتا ہے لو ٹکٹ سیل، جو آپ ریگولر کرتے رہتے ہیں کہ آج پھر دودھ لے آئیں، آج پھر پتی لے آئیں، آج پھر چینی لے آئیں، آج پھر آٹا لے آئیں، ٹھیک، آج پھر شوز لے لیں. تو یہ کون سے ہیں؟ یہ کہتے ہیں لو ٹکٹ سیلز. یہ کون سی سیلز ہیں؟ یہ کیک لے لیں یا یہ لو ٹکٹ سیلز ہیں جو بندہ ریگولر خریدتا رہتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ کیک اس نے ایک ہی بار خریدنا ہے اور اس کے بعد اس نے سوچ لیا کہ اگلے 10 سال تو میں کیک نہیں خریدوں. ٹھیک ہو گیا؟ مرزا صاحب ہے نا، ان کی کھڑکیاں بنوا لی اس نے، ایک ہی مرتبہ بنوا لی، یا اگلی 8-10 سال 15 سال جب تک وہ نیا گھر نہیں بنائے گا. 20 سال کے لیے ہوگا، 20 سال کے لیے ہو، ٹھیک ہو گیا. تو 20 سال کے لیے اس نے لگوا لیا دروازے جو لگوانے تھے. تو اس کو کہتے ہیں ہائی ٹکٹ سیل، جو ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ زندگی میں آتے. ٹھیک، آپ نے سب سے پہلے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہے کیا. وہ ہائی ٹکٹ سیل ہے، لو ٹکٹ سیل. یہاں سے آپ نے اپنی سیلز ٹیم کو ڈیولپ کرنا شروع کرنا. اور اگر آپ کنفیوز ہیں اس کے معاملے میں تو آپ پھر کبھی بھی ڈیولپ اس کو نہیں کر سکتے. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں. کیا آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہائی ٹکٹ سیل ہے یا پھر لو ٹکٹ سیل؟ لکھیں اپنے پاس، لکھیں. سروسز بھی مہنگی سروسز ہیں، ریگولر سروسز ہیں، ہر دوسرے دن بندے کو ضرورت پڑ رہی ہے، ہر ہفتے ضرورت پڑ رہی ہے. ریل اسٹیٹ کی اگر کرتے ہیں تو پھر وہ مہنگی سروس. اگر آپ گھر بیچ رہے ہیں تو وہ ہے ہائی ٹکٹ سیل ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ صرف لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں تو لو ٹکٹ سیل ہے. پلاٹ بیچ رہے ہیں، ہائی ٹکٹ سیل ہے، اگلے دن تو نہیں لے آگے دوبارہ لینے کے لیے آئے گا. اور اگر آپ صرف مشورہ دے رہے ہیں اس کو کہ فلاں جگہ سے خرید لیں تو لو ٹکٹ سیل ہے، اور صرف 10,000 روپے لے رہے ہیں اس سے یا 5,000 روپے لے رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جو 20,000 روپے کے انڈر آتی ہے وہ لو ٹکٹ سیل، اور ہر وہ چیز جو 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہے وہ ہائی ٹکٹ سیل. ہم اس میں کر لیتے ہیں، فگرز میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو اب میں نے آپ کو فگرز میں کنورٹ کر دیا، ٹھیک ہو گیا نا جی. ٹرک ہے، بس ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو بندہ ایک مرتبہ ہی خریدے گا. گھر ہے، گھر اسی کے اندر آتا ہے. پلاٹ ہے، ایک ہی مرتبہ خریدے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگلے ہفتے پھر آ جائے آپ کے پاس، ٹھیک. اور اگر مشورے کے لیے آ رہا ہے اور ساتھ آپ کو پیسے دے رہا ہے تو پھر لو ٹکٹ سے. اور فری مشورے مانگ رہا ہے تو پھر وقت کا ضیاع، پھر کاروبار نہیں ہے. پروڈکٹ جو لائف ہے وہ 5 سے 10 سال ہے، وہ کس میں آئیں گے؟ 5 سے 10 سال کیا مطلب؟ لائف ہے ان کی، سپوز بیٹھ کے فریج ہے. ہاں، اگر مہنگا ہے تو ہائی ٹکٹ سیل میں ہے، اور سستا چھوٹا ہے 20,000 25,000 کا تو لو ٹکٹ سیل میں ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کی رینج ہے. اگر ایک بندے نے 72 انچ کا ٹی وی خرید لیا ہے تو ہائی ٹکٹ سیل ہے، اور اگر 10 انچ کا 12 انچ کا خرید رہا ہے تو لو ٹکٹ سیل ہے. 3 لاکھ روپے کی رینج میں ہوگا جی، 3 لاکھ ہائی ٹکٹ سیل میں آئے. فریج وغیرہ وہ 1 لاکھ کی رینج میں ہوگا.
लो टिकट सेल है, ठीक। जो सड़ जाए तो बंदे को मसला कोई ना हो, कहे कि नया ले आओ, ठीक है। और जो जल गया वो कहेगा नहीं ठीक करवाओ, हाई टिकट सेल, ठीक हो गया। बंदा खराब हो गया ना, जूता टूट गया, वो कहता लानत भेजो, चप्पल है, चोरी हो गई, कोई मसला नहीं है, तो जिसको संभालना है ना अंदर ले जाके मस्जिद के अंदर छुपा के कि सिर्फ मुझे पता है कि कहाँ मेरा जूता पड़ा हुआ है, हाई टिकट सेल ठीक हो गया जी। आपने फैसला ये करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बेच रहे हैं, आप हाई टिकट सेल है या आपकी लो टिकट सेल। अब दोनों ब्रांचेस मुख्तलिफ हैं, दोनों के साथ एक टाइप के प्रिंसिपल या डायनामिक्स नहीं चले हैं, दोनों की डायरेक्शन ही मुख्तलिफ है, ठीक है। अब दोनों जो डायरेक्शंस मुख्तलिफ हैं, फिर आपने उस डायरेक्शन में जाना है। लो टिकट सेल्स के जो पैरामीटर्स हैं वो आप हाई टिकट सेल्स के साथ मैच नहीं कर सकते, और हाई टिकट सेल्स वाली जो पूरा मैकेनिज्म या फार्मूला है वो आप लो टिकट सेल पे नहीं लगा सकते। ये दोनों मुख्तलिफ हैं। नमाज यहूदी भी पढ़ते हैं, नमाज मुसलमान भी पढ़ते हैं, लेकिन हम यहूदियों वाली नमाज नहीं पढ़ सकते, यहूदियों वाली नमाज मुसलमान नहीं पढ़ सकते। समझ गया। इबादत हिंदू भी करता है, इबादत मुसलमान भी करता है, लेकिन मुसलमान की इबादत हिंदुओं जैसी नहीं हो सकती, हिंदुओं जैसी मुसलमानों की नहीं। इबादत दोनों में सेम है, नमाज दोनों में सेम, ठीक है, लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। हम एक किस्म का तरीका दूसरा बंदा नहीं इस्तेमाल कर सकता। सेम हाई टिकट सेल वाले जो है ना लो टिकट सेल्स वाला नहीं कर सकते, और लो टिकट सेल वाला हाई टिकट सेल वाला नहीं कर सकता। दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क। इस फ़र्क को आपने ज़हन में रखना है। फ़र्क को ज़हन में रखेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा, फ़र्क को ज़हन में नहीं रखेंगे आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। समझ गए।